میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک ہمیں درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے نیک اعمال عطا فرمائے ہیں۔ ان میں ایک نیک عمل یہ بھی ہے کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ ہم درود پاک پڑھ لیا کریں۔ صلی اللہ علی محمد، یہ مکمل درود پاک ہے۔ تو اگر صلی اللہ علی محمد یہ پڑھتے رہیں گے تو کوئی 5-7 منٹ ہمیں لگیں گے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ تو فضول باتوں سے بھی بچنا ہے، ضرورت کی بات بھی کم الفاظ میں کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و اذکار درود و سلام میں گزاریں، تو اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا مشہور قرآنی واقعہ جو 15ویں پارے سے شروع ہو کر 16ویں پارے میں ختم ہوتا ہے۔ باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ سفر ہوا، اور کئی اس میں ایسے واقعات ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر کا کہا تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، کچھ ایسے واقعات آپ دیکھیں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو کہا میں کچھ کہوں گا نہیں۔ اور پھر ایک یہ سفر ساتھ شروع ہوا، اور دریا کے کنارے یہ چل رہے تھے کہ ایک کشتی آئی۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچان لیا اور دونوں کو سوار کیا کشتی میں۔ کشتی تھوڑی آگے گئی تو حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ کشتی کے جو ہے وہ تختے اکھاڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ سفر میں اپنے ساتھ رکھا اور لے کر چلے، اور آپ نے ان کے تختے اکھاڑ دیے۔ تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اب آپ ہمارا سفر کیسے ساتھ ہوگا، کیونکہ بات یہ ہوئی تھی کہ آپ اس طرح کی چیزیں سامنے آئے گی اور آپ کچھ بولیں گے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اب سفر شروع کریں، اب نہیں بولوں گا۔ آگے گئے تو پھر کچھ بچے کھیل رہے تھے، اور ایک خوبصورت ایک بچہ تھا، تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے قتل کر دیا۔ واللہ کے نبی یہ کب برداشت کریں گے؟ تو پھر آپ نے وہی بات کی کہ پہلے ہی بات ہوئی تھی کہ سفر کیسے ہوگا ہمارا ساتھ، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوگی، بولنا نہیں ہے، میں خود بتاؤں گا۔ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اور پھر اس کی حکمتیں بھی بیان کی کہ جو کشتی کے تختے اکھاڑے تھے اس میں حکمت یہ تھی کہ وہ 10 جو مسکین لوگوں کی وہ کشتی تھی، اور اس میں سے 5 جو ہے وہ معذور تھے، اور 5 بھائی یہ کشتی چلا کر محنت کر کے 10 کا گزارا ہوتا تھا۔ تو کشتی کے جو تختے اکھاڑنے کی وجہ یہ تھی کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو کشتیوں پر قبضے کر لیتا تھا، تو عیب دار جو کشتی ہوتی
تو اسے وہ چھوڑ دیتا تھا، تو اس کو عیبدار کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ وہ بادشاہ اس پر قبضہ نہ کر لے اور یہ مسکینوں کے پاس ہی رہے اور ان کا گزارا ہوتا رہے، اس میں یہ حکمت تھی۔ اور بچے کو جو قتل کیا تو وہ بچہ کافر تھا، وہ بچہ کافر تھا، اور آگے جا کے یہ جب بڑا ہوتا تو اس کے سبب اس کے ماں باپ بھی کافر ہو جاتے۔ وجہ یہ تھی۔ ایک اور بھی اس طرح کا واقعہ ہوا کہ یہ ایک شہر میں دونوں حضرات جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور وہاں کے باشندوں نے ان حضرات کی مہمان نوازی نہیں کی۔ ایک مہمان نوازی کرنا ہوتا ہے کہ ایک بزرگ آئیں، اتنے بڑے آئیں تو کچھ کھلائیں، کچھ پلائیں، کوئی مان دے، تو ایسا کچھ کیا نہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک بوسیدہ دیوار جو گرنے کے قریب تھی اس کو درست کر دیا۔ ایسے لوگ جنہوں نے پانی تک کو نہیں پوچھا، ان کے یہاں دیوار کی خدمت کا کام تعجب انگیز تھا کہ نہ کوئی مہمان نوازی کی، نہ کھانے کو پوچھا، نہ پانی کو پوچھا، اور وہ دیوار ایک بوسیدہ ہے، گر رہی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو تعمیر کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے کچھ اجرت لے لیتے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے پھر اس کی حکمت بیان کی کہ یہ دو یتیموں کی دیوار ہے جو ایک نیک آدمی کی اولاد ہے، اور اس کے نیچے خزانہ ہے، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اٹھا جاتے، لہٰذا آپ کے رب نے چاہا کہ وہ بچے جوان ہو کر خزانہ نکال لیں۔ اس میں یہ حکمت تھی۔ ان کے نیک باپ کے صدقے میں ان پر بھی رحمت ہوئی۔ یہ کرم کیوں ہوا، یہ عطا کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کا باپ نیک تھا، تو اس کی نیکی کا لحاظ رکھا گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ نیک آدمی ان بچوں کا 7ویں یا 10ویں پشت پر جا کر والد بنتا تھا۔ یعنی ایک تو ڈائریکٹ والد ہوتا ہے، پھر دادا بھی تو باپ ہی ہوتا ہے نا، دادا پر دادا یہ سب والد ہی ہوتے ہیں نا، والد ہی کہلاتے ہیں۔ تو وہ 7ویں یا 10ویں پشت پر جا کر وہ ان کا والد بنتا تھا، اور اس کی نیکی کا لحاظ فرمایا گیا۔ اور خود ان بچوں کی نیکی کا تذکرہ نہیں ہے، یہ بچے نیک تھے تو ان کا خزانہ اس لیے بچا لیا گیا، نہیں، ان کے والد نیک اور پرہیزگار تھے، لہٰذا ان کا خزانہ لاجواب محفوظ رکھا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ انسان کی نیکوکاری سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے، جی ہاں، اور اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ سب اللہ کی طرف سے پردے اور امان میں رہتے ہیں۔ تو نیک آدمی کی کتنی برکت ہے، جو نیک ہے، جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے، گناہوں سے بچتا ہے، رب کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دین کے احکام پر عمل کرتا ہے، شریعت پر چلتا ہے، اس کی برکتیں ملتی ہے، اس کے وجود کی برکتیں ملتی ہے۔ یہ سعید روحیں ہوتی ہیں، پاکیزہ روحیں ہوتی ہیں، ان کا قرب پانے والا بھی برکت پاتا ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہونے والا بھی برکت پاتا ہے، ان کی اولاد کو ان کی نیکی کی برکت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا۔ تو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، نیکوں کا قرب اختیار کرنا چاہیے، نیکوں کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، یہ یاد رکھیں۔ اور نیک لوگ جو ہے یہ بروز محشر شفاعت بھی کروائیں گے، انبیاء شفاعت کروائیں گے، اولیاء شفاعت کروائیں گے، صحابہ شفاعت کروائیں گے، کعبۃ اللہ شریف بھی شفاعت کروائے گا، جی ہاں، کعبہ بھی شفاعت کروائے گا۔ اسی طرح نیک لوگ جو ہیں وہ بھی بروز محشر شفاعت کروائیں گے۔ روایتوں میں اس طرح بھی ہے کہ ایک نیک شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ کہے گا میرا فلاں دوست کہاں ہے، وہ میرا دوست کہاں ہے، وہ میرا دوست کہاں ہے؟ اسے کہا جائے گا یعنی وہ میرا جاننے والا کہاں ہے، وہ جنت میں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ تو کہا جائے گا وہ تو گناہوں کے سبب جہنم میں۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں جنت میں آ گیا، میرے جاننے والوں کو بھی جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ پاک اس کو اجازت عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک فرمائے گا جو تمہارا جاننے والا اور رائے کے برابر بھی اس کے پاس ایمان ہو تو اس کو جنت میں لے آؤ۔ لہٰذا اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، اور جو اس طرح کے جاننے والے ہوں گے ان کو یہ لوگ جنت میں لے کر آئیں گے۔
نیکوں کی صحبت اختیار کرے میرے پیارے اسلامی بھائی، نیکوں کا قرب اختیار کرے۔ جی ہاں، نیکوں کی بڑی برکت ہے۔ ہاں، کیلنڈر دوست ہے، فلمیں دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے، گانے سننے والے، باجے سننے والے، معاذ اللہ استغفر اللہ، گندی باتیں کرنے والے، او بھائی لڑنے والے، جھگڑنے والے، مارنے والے، یہ دوست ہیں، یہ دوست ہیں۔ ان کا ساتھ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا بندہ بنتا ہے نا۔ کتنا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نے حمام میں غسل کیا۔ پہلے غسل حمام میں ہوتے تھے، اب جیسے اب تو ہمارے گھروں پر جو ہے یہ سب بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھر کے اندر ہی ہوتے ہیں، اٹیچ باتھ اور یہ وہ، لیکن پہلے نہیں ہوتا تھا تو مٹی ملی جاتی تھی، اب تو صابن شیمپو اور پتہ نہیں کیا کیا ہے تو اس مٹی میں بڑی خوشبو تھی۔ ان بزرگ نے اس مٹی سے کہا کہ تجھ میں بڑی خوشبو ہے، تیری خوشبو تو نہیں ہے۔ تو کہا کہ ہاں میری خوشبو نہیں ہے، میں ایک عرصے تک پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، یہ پھولوں کی خوشبو ہے جو میرے اندر بسی ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیں زمانہ صحبت سے بدلا ہے، زمانہ جو بدلا ہے وہ صحبتوں سے بدلا ہے میرے پیارے اسلامی بھائی۔ ہاں، تو نیکوں کا قرب، اللہ والوں کا قرب ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایک صالح یعنی نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کی بلا دفع فرماتا ہے۔ اللہ ایک صالح یعنی نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کی بلا دفع فرماتا ہے۔ نیکوں کا قرب جو ہے، نیکوں کی برکت جو ہے، یہ پڑوسیوں کو بھی ملتی ہے، آس پاس رہنے والوں کو بھی ملتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمتیں برستی ہیں، نیکوں کے تذکرے پر رحمت برستی ہے۔ جہاں نیکوں کا وجود ہوگا، نیک شخص جہاں موجود ہوگا، اس کی برکتیں کس قدر پیارے اسلامی بھائیوں نصیب ہوگی۔ تو نیکوں کا قرب جو ہے یہ فائدہ پہنچاتا ہے، یہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ دیکھیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ امیر علیہ سنت ایک ولی کامل کی صحبت کی برکت دیکھیں، ان کے قرب کی برکت دیکھیں، یہ ہمارے سامنے، ان کے قرب کی برکت سے لاکھوں لاکھ مسلمان تبدیل ہو گئے، سنتوں پر عمل کرنے والے ہو گئے، گناہ چھوڑ دیے، نیکیوں کی طرف آ گئے، چور آئے، ڈاکو آئے، بدکار آئے، الحمدللہ نیک بن گئے۔ جو بے نمازی تھا، جمعہ نہیں پڑھتا تھا، عید کی نماز نہیں پڑھتا تھا، دعوت اسلامی کا ماحول ملا، نیکوں کا قرب ملا، تو آپ دیکھیں وہ امام بن گیا، بے نمازی امام بن گیا، جمعہ نہ پڑھنے والا آج جمعہ پڑھا رہا ہے، عید کی نماز نہ پڑھنے والا آج عید پڑھا رہا ہے، گانے گانے والا نعتیں پڑھ رہا ہے، گندی باتیں کرنے والا درس دے رہا ہے، جھگڑے کرنے والا، لڑنے والا آج نیکی کی دعوت دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے نا۔ یہ نیکوں کی برکت ہے۔ ایک قبر میں کسی وجہ سے پانی جمع ہو گیا، بارشیں وغیرہ ہوتی ہے، وہ منہدم ہو گئی، اب اس کو تبدیل کرنا تھا، اس جگہ سے اس لاش کو نکال کر کہیں اور رکھنا تھا۔ تو جب اس قبر کو کھولا گیا، ضرورت پڑی تو دیکھا کہ وہ تو بڑے نیک آدمی کی قبر ہے، ایک لاشا ہے، اور مطلب پھول اس کے منہ کے قریب ہے، ناک کے قریب ہے، اور اس سے وہ خوشبوئیں مل رہی ہے اس کو۔ لوگوں نے کہا بڑا نیک آدمی ہے یہ تو۔ پھر اس کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ جب دوسری جگہ منتقل کیا تو وہ پھول سانپ بن گئے، اور اس کو ڈسنے لگے، بھموڑنے لگے، مارنے لگے۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ ابھی تو یہ پھول تھے، خوشبوئیں مل رہی تھی، اب یہ سانپ بن گئے، ہوا کیا یہ؟ تو کوئی وہاں صاحب کشف آدمی تھا، اس نے کہا کہ اگر اس کی خیر چاہتے ہو نا تو اس کو وہیں دفن کر دو، کیونکہ لگتا ہے کہ یہ شخص ہے تو گناہ گار، اور یہ پھول نہیں ہے، در حقیقت سانپ ہی ہے جو اس کا عذاب ہے، اس کی تکلیف ہے، اس کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ لیکن اس کو جہاں دفن کیا نا، وہاں قریب میں کسی نیک شخص کی قبر ہے جس کے قرب کی برکت سے اس پر سے یہ عذاب ہٹا لیا گیا تھا، اور یہ سانپ جو یہ پھول بن گئے تھے۔ تو اگر اس کی خیر چاہتے ہو تو اس کو وہیں پر دفن کر دو۔ دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائی، تو جب دوبارہ اس کو وہیں رکھا گیا تو وہ سانپ پھول بن گئے، وہ سانپ پھول بن گئے۔ ہاں، تو بڑے خوش نصیب ہیں جو اولیاء کرام کے مزارات کے گرد جن کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کے گرد جن کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے۔
تو اللہ پاک ہمیں نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک ماحول میں رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائی، دینی ماحول سے وابستہ رہے۔ خیر، ضمناً یہ باتیں ہم نے الحمدللہ سنی اور ہمیں کئی چیزیں معلوم ہوئی۔ تو نیک لوگوں کی برکت سے ان کی اولاد بلکہ ہمسایوں اور پڑوسیوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو نیک آدمی کتنا بھلا انسان ہوتا ہے کہ اس کے فیوز و برکات سے نہ جانے کتنے لوگ مالا مال ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم نے جس خزانے کے متعلق ابھی سنا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا اور یتیم بچوں کا وہ خزانہ تھا، تو اس کا تذکرہ سورۃ الکہف پارہ 16 آیت 82 میں کچھ یوں ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اس آیت مقدسہ کے تحت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ خزانہ سونے کی ایک تختی پر مشتمل تھا، وہ خزانہ سونے کی ایک تختی پر مشتمل تھا اور اس پر 7 عبرت آموز عبارات منقوش تھیں، لکھی ہوئی تھی۔ نمبر 1، اس شخص کا حال عجیب ہے، اس شخص کا حال عجیب ہے جو موت کا یقین ہونے کے باوجود ہنستا ہے۔ موت کا یقین ہے، مرنا ہے، روح نکلنی ہے، قبر میں اترنا ہے، محشر میں اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، پتہ ہے، یقین ہے، بالکل مرنا ہے۔ کس کو نہیں مرنا؟ بالکل مرنا ہے۔ ایسی بھی مخلوق ہے جو اللہ کو نہیں مانتی، رب کے وجود کو نہیں مانتی۔ وہ کہتے ہیں زمین خود ہی بچھ گئی، آسمان خود ہی کھڑا ہو گیا، ستارے خود ہی معلق ہے، اتنا بڑا سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا، 13 لاکھ زمینیں سورج میں آ سکتی، اتنا بڑا سورج۔ چاند زمین سے چھوٹا ہے، سورج کروڑ میل دور جو ہے وہ ہم سے دور ہے، لیکن زمین سے یہ 13 لاکھ گنا بڑا، اتنا بڑا سورج، ٹھیک ہے۔ یہ خود ہی نکل رہا ہے، خود ہی غروب ہو رہا ہے، خود ہی طلوع ہو رہا ہے، خود ہی غروب ہو رہا ہے، حیرت ہے۔ تو یہ ایسی مخلوق بستی ہے، یہ ہے، درخت خود ہی نکل رہے ہیں، کھیت خلیان خود ہی ہے، بارشیں خود ہی برس رہی ہے، بادل خود ہی چل رہے ہیں، سمندر خود ہی پیدا ہو گئے، یعنی کوئی رب کا وجود نہیں ہے۔ ایسی مخلوق بھی ہے، لیکن وہ رب کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ بھی موت کو مانتے ہیں۔ موت آتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، ہمیشہ کوئی نہیں رہتا، ہمیشہ کوئی نہیں جیتا، ان کو پتہ ہے، لیکن وہ موت کو مانتے ہیں۔ میرے پیارے اسلام، کہ موت ضرور آئے گی، مرنا ہے، تو موت کا یقین ہے، پھر بھی ہنستا ہے۔ ابھی روح نکلنی ہے، روح نکلنے کی تکالیف ابھی باقی ہے، تجھے ہنسی آ رہی ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت خوف خدا والے تھے، بہت خوف خدا والے تھے، اور آپ کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے کسی کا کوئی بلیک وارنٹ نہ نکل گیا کہ کسی کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو، اور اس کو پتہ ہے کہ پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، اور 10 دن بعد جو ہے فلاں تاریخ کو فلاں وقت مجھے پھانسی ہونی ہے، میں نکل بھی نہیں سکتا، اب میں چھوٹ بھی نہیں سکتا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا حال کیا ہوگا؟ یعنی اس کو کوئی خوشخبری بھی آ کر سنائے گا تو اس کے چہرے پر ہنسی نہیں آئے گی ہنسی اس کے چہرے پر، اس کو پتہ موت ہے، ابھی مجھے پھانسی ہو جائے گی، 10 دن کے بعد مجھے مرنا ہے۔ کوئی آ کر اس کو خوشخبری سنائے کہ بھائی جیل میں ہی سنائے، قید میں ہے، اور کوئی آ کر سنائے کہ تمہیں بڑی خواہش تھی اولاد کی، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا، ہو سکتا ہے کہ یہ خوشخبری سن کر تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول جائے پھانسی اپنی، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ، اچھا اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت دے دی ہے، لیکن پھر فوراً اس کو یاد آئے گا کہ 10 دن بعد تو مجھے پھانسی ہونے والی ہے، مجھے تختے پر لٹکا دیا جائے گا، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر اس کی ہنسی جو ہے بالکل پھیکی ہو جائے گی، بلکہ اس خوشخبری کے بعد اس کو تکلیف بڑھ جائے گی، اس کی تکلیف مزید بڑھ جائے گی نا، جب میں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے میں اب زندہ تھوڑی رہوں گا، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو بھائی چلو، اس کو تو 10 دن بعد پھانسی ہوگی، اور 10 دن بعد اس کو تختے پر چڑھایا جائے گا، ہمیں تو 10 منٹ کا نہیں پتا، ہمیں تو 10 سیکنڈ کا نہیں پتا۔ ہاں، موت آئی، پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے۔ میرے پیارے اسلام، تو موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ، تو موت آنی ہے، جان جانی ہے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو ہنستے ہوئے دیکھا، تو آپ کی کیفیت ایسی ہوتی تھی، ایسا خوف خدا اور ایسی کیفیت، موت پیش نظر ہوتی تھی۔ تو آپ نے اس نوجوان سے کہا، نوجوان
کہا تم جنت میں چلے گئے؟ کہا نہیں۔ بولے ہنس کس بات پہ رہے ہو؟ کہتے اس نوجوان کو اس کے بعد کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا میرے پیارے اسلام بھائیو، ہے نا، نہیں دیکھا اس کو ہنستے ہوئے۔ وہ نا ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر۔ ہاں، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر۔ ایک تو ہوئے مسکراہٹ، مسکرانا سنت ہے، مسکرانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن معاذ اللہ استغفر اللہ، گناہ کرتے ہوئے ہنستے ہیں، گناہ کرتے اور ہنستے ہیں، فلمیں دیکھتے ہنستے، ڈرامے دیکھتے ہنستے، کسی کو تنگ کرتے، کسی کو ستاتے، کسی کو دکھاتے، کسی کو تکلیف پہنچاتے اور ہنستے ہیں، جانوروں کو مار کر ہنستے ہیں۔ ایسے بھی ظالم لوگ، یعنی کوئی کتا یا کوئی جا رہا ہوگا اس کو زوردار پتھر ماریں گے، ظاہر ہے زوردار پتھر مارو گے یہ چیخے گا تو صحیح نا، تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ جانور کو تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ گدھے کو مار رہو اس کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اور بعض تو ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ جو گدھے کی پیٹھ پر زخم کرتے ہیں، زخم کر کے پھر جب وہ ظاہر وہ مال اٹھا کر چل رہا ہوتا ہے اور ان کو جلدی پہنچانا ہوتا ہے، تو اب وہ کوئی گاڑی واڑی تو ہے نہیں کہ ریس دے گی تو 20 کی اسپیڈ ہو گئی تو 30 کی اسپیڈ ہو گئی تو 120 کی اسپیڈ سے چلا گیا، ظاہر ہے وہ گدھا ہے تو وہ اس کے مطابق چلے گا، تو اب وہ اس کے زخم پر ڈنڈی مارتے ہیں جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ بھاگتا ہے۔ ایسے ظالم لوگ، ایسے ظالم اتنی تکلیف دیتے ہیں میرے پیارے اسلام بھائی، اور ہنستے ہیں۔ کتے کو پتھر ماریں گے وہ چیخے گا تو یہ نوجوان 4 5 10 جمع ہو کر اور ہنسیں گے، ان کی ہنسی نکلے گی۔ افسوس کی بات ہے اس کی تکلیف ہو رہی ہے، وہ چیخ رہا ہے اور تم ہنس رہے ہو۔ اور بھی کئی گناہ ہیں، گناہ کر کر کے ہنستے۔ ایک عارف باللہ کہتے ہیں کہ جو خوف خدا سے روتا ہے یقین مان لو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ جو خوف خدا سے روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، یقین مان لو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جو گناہ کرتے کرتے ہنستا ہے یقین مان لو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ ایک بزرگ کہتے ہیں یقین مان لو جائے گا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہنستے ہو، لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے ہنستے ہو، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، تمہیں مرنا نہیں ہے، تمہیں قبر میں نہیں اترنا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میرے پیارے اسلام بھائی، تو کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر۔ تو جس کو موت کا یقین ہے اور پھر بھی ہنستا ہے، تعجب ہے ایسے شخص پر، تعجب ہے ایسے شخص پر۔ دوسری روایت ہے اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا کو فنا ہونے والی تسلیم کرنے کے باوجود اس میں مطمئن و منہمک یعنی مشغول اور کھویا ہوا ہے۔ اسے پتا ہے کہ دنیا فنا ہونی ہے، دنیا فن کل من علیہا فان، اس پر جو کچھ ہے سب کو فنا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہاں زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونا ہے میرے پیارے اسلامی، تارے فنا ہو جائیں گے، یہ آسمان نہیں رہے گا، ہاں یہ پہاڑ جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سورج بے رونق ہو جائے گا، چاند بے رونق ہو جائے گا، نہ ان کی روشنیاں ختم ہو جائے گی، یہ سمندر آگ ہو جائیں گے۔ جی ہاں، تو دنیا کو فنا ہونے والا تسلیم کرنے کے باوجود اس میں منحمک ہے، اس میں کھویا ہوا ہے، حیرت ہے، اور اسی کو کی تعمیر میں تو لگا ہوا ہے، اور اسی کو بنانے میں تو لگا ہوا ہے، اور اسی کے لیے تو کوشش کرتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو دنیا، پورا دن گزرتا ہے تو دنیا، رات سوتا ہے تو دنیا، خواب میں بھی دنیا۔ ارے خواب میں تو مدینہ آنا چاہیے، خواب میں تو مکہ آنا چاہیے، ہائے ہائے خواب میں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے۔ لیکن میرے بھائی خواب بھی تو وہی آئے گا نا جو دماغ میں ہوگا، جو دماغ میں چل رہا ہوگا وہی آئے گا نا۔ اب تم صبح سے شام تک دنیا ہی دنیا، نماز کا ٹائم ہوا پھر دنیا، اذان ہو رہی ہے مسجد کی طرف رخ نہیں کر رہا، جماعت ہو گئی مسجد کی طرف رخ نہیں کر رہا، باہر بیٹھا ہوا ہے، میٹنگ میں لگا ہوا ہے، حساب کتاب میں لگا۔ اللہ کے بندے اب نماز تو پڑھ لے، نماز کا وقت آیا نماز تو پڑھے گا، جماعت جب تجھ پر واجب ہے تو جماعت کے ساتھ نماز تو ادا کرے گا۔ نہیں مجھے مرنا ہی نہیں ہے، مجھے قبر میں اترنا ہی نہیں ہے، دنیا مجھ سے چھوٹنی نہیں ہے، اس کو ختم ہونا ہی نہیں ہے، ہاں نہیں ہوتی دنیا۔ دنیا تو فنا ہوتے ہوگی بھائی، انسان پہلے فنا ہو جاتا ہے، انسان پہلے دنیا سے پار ہو جاتا ہے، بلکہ باڈی کے کئی پارٹس جو ہیں یہ پہلے فنا ہو جاتے ہیں میرے پیارے اسلام۔ ہاں کسی کی عمر بڑھتی ہے تو کوئی کسی کی بینائی چلی جاتی ہے، کسی کی کڈنی نکال لی جاتی ہے، کسی کا پھیپھڑا کاٹ دیا جاتا ہے، ہاں یہ ہوتا ہے، دل نکال کر بیٹریاں لگا دی جاتی ہے، دل فنا ہو گیا، دل ایکسپائر ہو گیا، بندہ زندہ ہے دل ایکسپائر ہو گیا، فالج کا اثر پڑا، ہاتھ کام نہیں کر رہا، پاؤں کام نہیں کر رہا، ہاتھ پاؤں فنا ہو گیا، اب کام نہیں کریں گے، اس میں حرکت نہیں ہوگی۔
ہاں یہ فنا ہو جاتا ہے، دنیا تو فنا ہوتے ہوگی، بندہ فنا ہوتا ہے۔ اچھا بندہ بھی کو بھی موت آتے آئے گی، اس کے جو باڈی پارٹس ہیں یہ کئی جو ہے یہ فنا ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ ختم گویا کہ ختم مطلب ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ ایکسپائر ہوتے چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ اللہ کا خوف کرو بھائی، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ تو حیرت ہے، پھر بھی منہمک ہے، پھر بھی تمہیں یہاں نہیں رہنا۔ دنیا تو ایک راستہ ہے جو آخرت تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ دنیا بری نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، کیونکہ کون ایسا شخص ہے جو جنت میں جائے گا اور دنیا سے نہیں گزرے گا، یا کون ایسا شخص ہے جو جہنم میں داخل ہوگا اور دنیا سے نہیں گزرے گا؟ تو دنیا تو ایک گزرگاہ ہے، یہاں سے تو گزرنا ہے، یہاں سے تو نکلنا ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، دنیا کی محبت بری ہے، مال کی محبت بری ہے۔ مال برا نہیں ہے، مال کی محبت بری ہے، کہ جو ساری تباہیاں، گناہ، بربادیاں اور جو لوگوں کے حقوق دبانا، یہ سب مال کی محبت کے سبب ہوتا ہے نا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ صوفی بزرگ ہیں، اور کیسے صوفی بزرگ ہیں؟ احیاء العلوم، منہاج العابدین، کیمیاء سعادت آپ نے لکھی ہے، تصوف کے امام ہیں، اتنے بڑے امام۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب یعنی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے جو پیر صاحب تھے، ان کے جو جانور تھے جن کو کھوٹے میں باندھا جاتا ہے، جانوروں کو کھوٹے سے باندھا جاتا ہے نا، تو ان کو کھوٹے سے جن کو باندھا جاتا ہے وہاں پر وہ کھوٹے جو ہے وہ سونے کے تھے، گولڈ کے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پیر صاحب جو تھے، ان کے کھوٹے جو ہے جانوروں کے باندھنے کے وہ سونے کے تھے جو زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ پیر صاحب ہمیں تو آپ بے رغبتی کا درس دیتے ہیں، دنیا سے دور رہنے کا درس دیتے ہیں، اور آپ کے جانوروں کے جو کھوٹے ہیں وہ جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں یہ سونے کے تو گولڈ کے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ یہ زمین میں گڑے ہوئے، ہمارے دل میں نہیں گڑے ہوئے، یہ زمین میں گڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں نہیں گڑے ہوئے۔ مال برا نہیں ہے، مال کی محبت بری ہے میرے پیارے اسلام بھائی، کہ مال کی ایسی محبت، دنیا کی ایسی محبت کہ بندہ رب کی نافرمانی کے لیے کھڑا ہو جائے، نمازیں قضا کر دے، جماعت چھوڑ دے، پوری نائٹ لگا رہا ہے، کام کرنا ہے بھائی، آرڈر پورا کرنا ہے دینا، فجر میں اوندھا پڑھ کر سویا ہوا ہے، نماز فجر میں تو سویا ہوا ہے، تجھے فکر ہی نہیں نماز کی، یہ فکر ہی نماز کی، نہ تجھے حلال کی تمیز نہ تجھے حرام کی تمیز، بس دنیا آنی چاہیے، مال آنا چاہیے، تو درست نہیں ہے۔ تو تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کو پتا ہے کہ دنیا کو فنا ہونا ہے، اس کو پتا ہے دنیا فنا ہو جائے گی، نہیں رہے گی، اور پھر بھی اس میں مطمئن ہے، منہمک ہے۔ یہ اس میں فرمایا اس شخص پر حیرت ہے جو تقدیر پر ایمان رکھنے کے باوجود دنیا کی نعمتیں نہ ملنے پر مغموم ہوتا ہے۔ تقدیر پر یقین ہے، بالکل ہے، پھر بھی تجھے جو ہے وہ کوئی نعمت نہیں ملتی تو غمگین ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ کیوں غمگین ہو رہا ہے؟ کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ جو تیرے رب نے تیرے نصیب میں لکھا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسروں کو دیکھ کر حسد کیوں کر رہا ہے کہ اس کو کیوں ملا، اس کو کیوں ملا؟ اللہ کے بندے، اللہ جس کو جو عطا کرے، اللہ نے عطا کیا نا، جس کو جو نعمت ملی وہ کس نے دی؟ نعمتیں کون عطا کرتا ہے؟ نعمت کون دیتا ہے؟ نعمتیں کون عطا کرتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ نعمتیں چھینتا کون ہے؟ وہ بھی اللہ چھینتا ہے، دیتا بھی وہی ہے، لیتا بھی وہی ہے۔ اور اللہ کا قانون ہے کہ نعمتیں دے کر لیتا نہیں ہے وہ، لیکن جب بندہ اپنے اعمال بدل دے پھر وہ نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ یہ قانون ہے کہ نعمت دی اللہ پاک نہیں چھینے گا جب تک کہ بندہ اپنے اعمال نہ بدل دے۔ اللہ پاک نے بڑی بڑی قومیں گزری، کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی۔ قوم سبا، اس کو کیسی نعمتیں اللہ نے عطا کی، اتنے بڑے بڑے باغات اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات، اتنے بڑے بڑے پھل ہوتے تھے، یعنی اگر ان کے باغات سے، ان کے باغ سے کوئی شخص سر پر ٹوکرا رکھ کر اس باغ سے نکل جائے، صرف چلتے ہوئے یہاں سے اس گیٹ سے، سمجھو فار ایگزامپل اس گیٹ سے نکل جائے چلتے ہوئے باغ سے، تو اس کا ٹوکرا پھلوں سے خود ہی بھر جائے گا، اتنے پھل گرتے تھے۔ اتنی نعمتیں، ایک مکھی نہیں تھی ان کے شہر میں، ایک پسو نہیں تھا ان کے شہر میں۔ اللہ پاک نے ایسی نعمتیں ان کو عطا کی، لیکن یہ سرکشی پر آ گئے، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، کفر پر اڑ گئے، سیلاب آیا، ایسا سیلاب آیا کہ سب کا سب بہا کر لے گیا، چھڑ سے ان کو کھاڑ دیا، ان کا وجود ختم ہو گیا، نیست و نابود کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سرکشی کی، رب کی نافرمانی کی۔ تو نعمتیں
دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتیں لینے والا بھی رب ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ نعمت تھی میرے پاس، وہ نعمت تھی میرے پاس، یہ آسانی تھی میرے پاس، وہ آسانی تھی۔ بھائی کون سے گناہ کیے تم نے؟ کون سی نافرمانیاں رب کی تم نے؟ ہاں، اپنے آپ کو ہی کوسیں کہ تو ہی برا ہے۔ ہاں، گناہ میں لگا ہوا ہے، فلمیں دیکھ رہے، ڈرامے دیکھ رہے، ہو سکتا ہے بدنگاہی جو کی تھی اس کا یہ تجھے نقصان ہوا۔ ہاں ہوتا ہے، فجر میں الٹا سویا پڑا ہوا تھا اس لیے تیرا جو ہے وہ کاروبار میں تجھے نقصان ہوا۔ ہاں، گناہ کے سبب رزق میں تنگی آتی ہے، رزق میں تنگی کی ایک وجہ گناہ ہے میرے پیارے اسلام۔ ہاں، گناہ جب بندہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، رزق میں تنگی آتی ہے۔ آج مہنگائی کا رونا بھی رو رہے ہیں، تنگ دست کون نہیں ہے، تنگ دستیاں بھی ہے، تو یہ بھی پریشانی ہے۔ تو کیا ہے پیچھے؟ گناہ۔ اور نماز کتنی پڑھتے ہو؟ نماز پڑھیں گے، جمعہ سے شروع کروں گا، جمعہ سے شروع کروں گا، جمعہ سے اب دعا کرو میری پریشانی دور، جمعہ سے شروع کروں گا۔ تو بھائی جمعہ سے ہی پریشانی دور ہوگی پھر؟ ایسا نہیں ہے، ایک مطلب چوٹ کرنے والی بات ہے۔ ایک شخص تھا، علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں علاقہ دورہ کرتے، دکان جاتے ہیں، جو ہے گھروں پر بھی جا کر مطلب کہ ایک طریقہ کار ہے پورا، نیکی کی دعوت دیتے۔ تو کہتے ایک تھا پکوڑے بیچتا تھا وہ۔ دعوت، نیکی کی دعوت تو ہر مسلمان کو دینی ہے، تھوڑی کہ کار والے کو ہی دینی ہے، تھوڑی فیکٹری والے کو ہی دینی ہے، تھوڑی آفس والے کو ہی دینی ہے۔ بھائی جو بھی مسلمان ہے نیکی کی دعوت ہے، موچی کیوں نہیں؟ اس کو بھی ہم موچی کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہے نا بھائی، نیکی کی دعوت دینی ہے۔ تو خیر اس پکوڑے والے کو نیکی کی دعوت دی اسلامی بھائیوں نے۔ اس کہا کہ بھائی نماز، غالباً منگل کا دن تھا، وہ بس مولانا صاحب جمعہ سے نا، جمعہ کو غسل کر کے میں جو ہے نا جمعہ سے نماز شروع کروں گا۔ ارے بھائی نماز ابھی فرض ہے تم پر، تم بولے جمعہ سے میں شروع کروں گا۔ خیر اس کو سمجھایا، لیکن وہی جمعہ سے شروع کروں گا۔ اب وہ بتاتے ہیں یہ بدھ یا جمعرات کو جو ہے اس کا سلنڈر پھٹا اور جل کر اس کا انتقال ہو گیا۔ جمعہ اس کے نصیب میں نہیں تھا میرے پہ، اگلے پل کا پتہ نہیں، تم جمعہ کی بات کرتے ہو۔ ہاں، توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، توبہ بندہ فوراً کر لے، یہ نہیں دیکھے کہ میرے گناہ کتنے، یہ دیکھے کہ رب کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہی گناہ ہو، زمین سے آسمان تک گناہ ہی گناہ ہو، لیکن بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی پر 60 سال کی نمازیں قضا ہو، 60 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، اس نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اب جو قضا ہے، جس گناہ کی تلافی ہے وہ تلافی کر سکتا ہے تو کرنی ہوگی نا، تلافی تو کرنی ہوگی اس کو، یعنی قضا ہوئی ہے تو پڑھنی تو ہوگی نا اس کو، توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اب وہ گھر سے نکلتا ہے کہ میں 60 سال کی نمازیں پڑھوں گا اپنی جو مجھ پر ہے، اور نکلتے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ اس کی نیت سچی تھی، اس نے توبہ کر لی تھی اور اس ارادے سے نکلا تھا کہ اب میں یہ نمازیں 60 سال کی پڑھوں گا، توبہ پکی ہو، اس پر پکا قائم ہو آدمی، تو اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، اللہ پاک توبہ کو قبول کرنے والے۔ تو اللہ کی توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے میرے پیارے اسلامی بھائی، توبہ کرنی چاہیے۔ تو گناہوں سے توبہ کر لے، توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ ہاں، تو توبہ، سچی توبہ کرے۔ تو خیر اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا کو فنا ہونے والی تسلیم کرنے کے باوجود اس میں مطمئن و منہمک یعنی مشغول اور کھویا ہوا ہے۔ نمبر 3، اس شخص پر حیرت ہے جو تقدیر پر ایمان رکھنے کے باوجود دنیا کی نعمتیں نہ ملنے پر مغموم ہوتا ہے۔ نمبر 4، کتنا عجیب ہے وہ آدمی جس کو یقین ہے کہ بروز قیامت ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، اس کے باوجود دنیا کی دولت جمع کرنے کی دھن میں مگن ہے۔ حساب ہوگا، ہاں، جس سے حساب ہوا وہ ہلاک ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے، حساب نہ لے۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ ہاں میرے پیارے اسلام، حساب کون دے سکتا ہے؟ حساب تو حلال پر ہے نا، حرام پر تھوڑی ہے۔ ایک شخص آئے گا حرام کمایا حرام میں ڈالا جہنم میں ڈالو، ایک شخص آئے گا حرام کمایا حلال میں ڈالا جہنم میں ڈالو، ایک شخص آیا حلال کمایا حرام میں ڈالا جہنم میں ڈالو، ایک شخص آئے گا حلال کمایا حلال میں ڈالا۔ اس کا حساب تو حلال کا ہے، حرام کا حساب تھوڑی، اور حلال کا حساب بندہ سر پکڑ کر بیٹھ جائے۔ حساب دے کون سکتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد ایک
کو تھا کہ میں دیکھوں کہ کیا ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اب تو قطعی جنتی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. تو خیر انہوں نے خواب میں دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اب 2 چادروں میں آئے اور ایسا لگتا تھا جیسے غسل کر کے آئے. جو غسل کر کے آتا ہے نا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ غسل کر کے آئے. تو خواب میں پوچھا حضور آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہا میرے رب نے رحمت کی نظر فرمائی، مجھے بخش دیا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم سے جدا ہوئے کتنا ٹائم ہوا؟ کہا حضور 12 سال ہو گئے. تو کہا ابھی حساب دے کر آ رہا ہوں، ابھی حساب دے کر آ رہا ہوں. ہاں حساب میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیسے دے سکتے. اللہ پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمیں بے حساب بخشتے، ہر حساب دین ہم کر کے بھول جائیں. لکھنے والے موجود ہیں، لکھا جا رہا ہے نا، جو کرتے وہ لکھا جا رہا ہے. ہم بھول گئے آج کتنے گناہ کے، کل کتنے گناہ، 1 مہینے میں کتنے گناہ ہوئے، ہمیں تھوڑی پتہ ہے. یاد ہے؟ ہمیں نہیں یاد، لکھا ہوا ہے، کھاتا بھرا جا رہا ہے، لکھا ہوا ہے، یہ یاد رکھنا. 5ویں عبارت، حیرت ہے اس شخص پر جو جہنم کو سخت ترین عذاب کا مقام تسلیم کرنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتا. بڑے بڑے سانپ ہیں، بڑے بڑے بچھو ہے، ردغت الخبال ہے جہنم میں. تہمت لگانے والوں کو ردغت الخبال میں رکھا جائے گا. ردغت الخبال کیا ہے؟ جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے. یہ تہمت باندھنے والوں کو، ایک شخص دوڑ رہا ہوگا جہنم میں، بھاگ رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، جس سے جہنمیوں کو تکلیف اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہوگا. تو جہنمی دوسرے ہے نا، وہ بھی عذاب میں ہوں گے، ان کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہوگا. وہ کہیں گے کہ یہ کون شخص ہے، ویسے ہی ہم جہنم، ویسے ہی تکلیف میں، اور اس کی وجہ سے ہماری تکلیف اور بڑھ رہی ہے. تو کہا جائے گا یہ فحش کلامی کرتا تھا، پردے کی باتیں کھلے الفاظ میں کرنا. آج کل گیدرنگوں میں کیا ہو رہا ہے؟ گندی باتیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کھلے الفاظ میں کرنی، فحش کلامی کہلاتی. ایسے ایسے عذابات جہنم کون برداشت کر. سب سے چھوٹا عذاب کہ جوتیاں اسے پہنا دی جائے گی آگ کی، جس کے سبب اس کا دماغ کھولتا ہوگا، اور یہ سمجھے گا سب سے بڑا عذاب ہو رہا ہے مجھ پر، جبکہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب ہوگا. اتنی تکلیف میں ہوگا، دماغ کھولتا ہوگا اس کا. تو جہنم سخت ترین عذاب کا مقام ہے، پتہ ہے، اس کے باوجود گناہ سے نہیں بچ رہا، پھر بھی گناہوں میں لگا ہوا ہے. 6 عجیب ہے وہ شخص جو اللہ کو پہچاننے کے باوجود غیروں کے تذکرے کرتا ہے. 7 تعجب ہے اس پر جو یہ جانتا ہے کہ جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں، پھر بھی دنیا کی راحتوں میں گم ہے. اسی طرح اس کا حال بھی عجیب ہے جو شیطان کو جان و ایمان کا دشمن جانتے ہوئے بھی اس کی پیروی کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، بے حساب بخشش سے ہمیں نوازے، نیکوں کی صحبت ہمیں نصیب کرے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، نمازوں کی پابندی کرے، اپنے عقیدے اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اور یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.